بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف مسجد میں روزے کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اس اعتکاف کہتے ہیں۔ یعنی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اور یہ حکم مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر کی کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے، لیکن روزہ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ روزہ رکھے گی تو اعتکاف ہوگا۔ اور یہ اعتکاف مسنون جو ہے اس کا آغاز 20ویں روزے کے غروب سے پہلے، اس لیے کہ شریعت جو اسلامیہ ہے اس کے احکامات کا مدار چاند پر بھی ہے، اور چاند کی تاریخ یہ غروب آفتاب کے بعد سے تبدیل ہو جاتی ہے، اسی لیے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہیں پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور یعنی کہ مطلب آغاز ہمارا غروب آفتاب سے ہو جاتا ہے روزے کا، رمضان کا، اسی طرح اختتام بھی غروب آفتاب پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف جو ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوگا، اور یعنی 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے 21ویں روزے کا آغاز ہو جائے گا رات کا، اور اس کا اختتام ہوگا جب چاند نظر آ جائے۔ اس وقت معتکف کے لیے یعنی اٹھنا، گھر جانا اس کی گنجائش ہے۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہمت ہو سکے تو اس رات مسجد میں ٹھہرا جائے۔ اعتکاف تو ختم ہو گیا، لیکن چونکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اس لیے اس رات وہاں پہ ٹھہرا جائے۔ بہرحال اعتکاف یہ مسنون اعتکاف یعنی کہ 9 یا 10 دن کا ہوگا، جو مرد کے لیے مسجد میں اور عورت کے لیے اپنے گھر کی جو متعین کردہ جگہ ہے اس میں وہاں پہ بیٹھنا، اس کو مطلب اس اعتکاف کہیں گے۔ اعتکاف کی فضیلت فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اللہ پاک اس شخص کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور آج چونکہ 20واں روزہ ہے تو شام یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ ضرور بیٹھے۔ یہ اعتکاف مسنون ہے، ایک اعتکاف نفل اعتکاف ہوتا ہے جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہوا کہ میں جب بھی مسجد میں جاؤں تو زندگی بھر میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ تو یعنی وہ اعتکاف، وہ جب جائیں گے وہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، جب آپ نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ نفل اعتکاف ہوگا۔ فرض اعتکاف یہی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی پابندیوں میں سے یہ ہے کہ جو مسجد کی حدود ہے اس سے بلا ضرورت شرعی باہر نہیں نکل سکتا۔ ضرورت شرعی میں قضاء حاجت آ جاتی ہے، اور اگر جس مسجد میں بیٹھے وہاں پہ جمعہ نہیں تو جمعہ پڑھنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مسجد کی حدود سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں بلا ضرورت شرعی۔ ضرورت کے ساتھ جا سکتا ہے، اور راستہ میں گفتگو کرنی پڑے تو کر سکتا ہے، لیکن الگ سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی وقت جو ہے وہاں رک جائے پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف کی پابندی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر غسل نہیں کر سکتا، یعنی فرض غسل تو اس کی گنجائش ہے، جو ویسے دل کر رہا ہوتا ہے جیسے گرمیوں کے موسم میں تو اس کو غسل کرنے کی اجازت نہیں۔ البتہ علماء اس بارے میں یہ ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صورت بتلاتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اتنا وقت جتنا وضو میں لگاتا ہے اتنا وقت اگر غسل میں لگاتا ہے اور وہ کر لیتا ہے تو اس میں اس کو گنجائش ہے غسل کرنے کی۔ اسی طرح مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے معتکف کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ وہ ان خاص اعمال سے گزرے گا، نہیں، بلکہ وہ اس کو اجازت ہے فرض نماز پڑھے اور اس کے علاوہ جتنی ممکن ہو سکتا ہے عبادت کرے، البتہ کوشش کرے کہ اس وقت کو عبادت میں لگائے، اس لیے کہ مطلب اللہ کے گھر میں بیٹھے، اس لیے معتکف دراصل اللہ کو منانے بیٹھتا ہے کہ اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو میری جو ہے نا میری خواہشات، میری جائز ضرورتیں میری پوری کرے گا، اور اسی طرح میں تجھے منانے آیا ہوں۔ تو معتکف آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، مخلوق سے توڑ لے۔ تو اس کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اس میں اعتدال کے ساتھ عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائیں مانگے،
ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں اس کو جو ہے مطلب یہ تھوڑی سی مختصر سی پابندی ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کل موبائل کے استعمال ہے، تو موبائل کے استعمال میں بھی یہ ہے، جو ضرورت کی بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہ موبائل ہی کو لے کر بیٹھ جایا جائے اور موبائل ہی میں مگن رہا جائے تو وہ پھر مقصد فوت ہو جائے گا، اعتکاف تو رہے گا۔ اسی طرح جو پردے لگانے ہیں تو وہ بھی لگا لیں تو بہتر ہے، نہ لگائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ بھئی اگر نوجوان ہیں اور ان کو جو ہے مطلب پردے میں رہ کر عبادت سے مشکل ہو، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ موبائل وغیرہ ہو، پردے میں بیٹھ جائیں تو وہ ایسے جیسے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پردہ نہ لگائیں تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ مقصد فوت نہ ہو۔ اور جو بزرگ ہیں یہ اس طرح آرام کرنا چاہتے ہیں تب پردے ڈال لیں تاکہ جو نمازی ہیں ان کی بھی نظر نہ پڑے اور یہ آرام سے آرام کر سکیں۔ بہرحال وہ ضروری نہیں ہے، معتکف کے لیے اصل مسجد کی حدود میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اسی طرح گھر میں جو عورت رہ رہی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنی حدود اس نے متعین کر لی نماز کی اور لیٹنے کی، اس حد کے اندر وہ رہے گی، اس حد سے باہر نہیں نکل سکتی بلا ضرورت شرعی، کھانا نہیں بنا سکتی، اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں ضرورت شرعی ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح معتکف کو اگر کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے وہ جا سکتا ہے اور بس وہ یعنی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ضرورت شرعی ہے، کھائے گا نہیں تو کیسے اپنے روزہ رکھے گا، سحری نہیں ہوگی، افطاری نہیں ہوگی تو اس کو کیسے مطلب اس کو، اس لیے اس میں گنجائش ہے۔ تو بہرحال معتکف کے لیے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہ کرے نا، سویا بھی رہے تب بھی اعتکاف تو کر رہا ہے نا، تو ایک عبادت تو وہ کر ہی رہا ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ آنے کے بعد مستقل معمول رہا، 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا اور آخر میں 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو مسنون جو علماء نے لکھا ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے جی، جو آج سے شروع ہوگا اور جو ہے چاند کے نظر آنے تک ہوگا۔ اللہ پاک اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کے عمل کو قبول کرے اور اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔